بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 100 میں باب النکیع والانبذہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4291 سے لے کر 4294 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن بریدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نهيتكم عن الظروف فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام، وفي رواية قال نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الآدام فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، میں نے تمہیں مذکورہ بالا بعض برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اور تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ حلت و حرمت کا حکم برتنوں سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے جو چیز حرام ہے اس کو کوئی برتن حلال نہیں کر دیتا، اور جو چیز حلال ہے اسے کوئی برتن حرام نہیں کر دیتا۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی برتن میں پی جائے، جو چیز نشہ نہ پیدا کرے وہ حلال ہے، خواہ وہ کسی بھی برتن میں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مذکورہ برتنوں سے نبیذ بنانے اور پینے سے منع کیا تھا، چمڑے کے برتنوں کے علاوہ، لیکن اب میں اس حکم کو منسوخ قرار دے کر ہر طرح کے برتنوں میں نبیذ بنانے اور پینے کو مباح قرار دیتا ہوں، لہٰذا تم ہر طرح کے برتن میں پی سکتے ہو، لیکن جو چیز نشہ پیدا کرنے والی ہو اس کو ہرگز مت پیو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں برتنوں کے بارے میں ایک حکم منسوخ کیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ نہیتکم، ابتدائے اسلام میں مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو مسلمانوں کو شراب سے نفرت دلانے کے غرض سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان برتنوں کے توڑنے کا اور استعمال نہ کرنے کا حکم دیا۔ جب شراب کی حرمت دلوں میں بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی اور فرمایا، برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے، اب ہر قسم کے برتن استعمال کرو، لیکن مسکرات سے اجتناب کرو۔ اس درس کی فصل ثانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی مالک الاشعری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیشربن ناس من امتی الخمرہ یسمونها بغیر اسمها، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے بعض لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام شراب کی بجائے کچھ اور رکھیں گے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ یہ زمانہ تو آ گیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی میں معمولی سی شرافت ہے تو وہ نام بدل کر پیتا ہے، مثلا شراب کو نبیذ کہیں گے یا مائع اصل کہیں گے یا آب جو اور ہنزا واٹر کہہ کر
پی لیں گے، لیکن جن میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ خوف خدا کا کوئی تصور ہوتا ہے، تو وہ شراب کہہ کر پیتے ہیں، بلکہ پینے کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ اگلی فصل کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الجر الاخضر قلت انشرب فی الابیض قال لا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رسول کریم نے سبز ٹھولیا میں بنی ہوئی نبیذ پینے سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم سفید ٹھولیا میں بنی ہوئی نبیذ پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عن نبیذ الجر الاخضر کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی سبز ٹھولیا اور برتن کے لیے سبز ہونا کوئی قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ زمانہ کے لحاظ سے یہ قید اتفاقی تھی، کیونکہ عموماً اس وقت شراب کے برتن سبز اور مرغن ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے اس کو قید احترازی سمجھ لیا تو سوال کیا کیا سفید برتن میں بنی ہوئی نبیذ پی سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، چونکہ اس وقت یہ سب برتن نبیذ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس لیے یہ ممنوع قرار دیے گئے۔ اس لیے حضور انور نے سفید ٹھولیا سے بھی ممانعت فرما دی، پھر یہ ممانعت منسوخ ہو گئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب تغطیت الاوانی وغیرہا، برتنوں کے ڈھانکنے کا بیان ہے۔ اس باب کی احادیث میں برتنوں اور دیگر اشیاء کے ڈھانکنے کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے دروازوں کے بند کرنے اور رات کی تاریکی پھیلنے کے وقت بچوں کو گھروں میں بند رکھنے اور سوتے وقت گھر کی آگ بجھانے وغیرہ کے مسائل و فضائل کا بیان ہے، جس میں امت کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان احادیث میں جن اوامر و نواہی کا ذکر ہے، یہ اوامر و نواہی ارشادی اور استحبابی ہیں۔ ارشادی کا مطلب یہی ہے کہ اس میں امت کی رہنمائی اور بھلائی مقصود ہوتی ہے، یہ وجوبی امور اور نواہی نہیں ہیں۔ پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا كربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم متفق عليه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے، یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو گھروں سے نکلنے اور گلی کوچوں میں پھرنے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو کہیں آنے جانے کے لیے چھوڑ دینے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، نیز اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے دروازوں کو شیطان نہیں کھولتا، باوجود یہ کہ شیاطین اور جنات کو اس پر قدرت حاصل ہے کہ وہ دروازوں اور دیواروں میں بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کے ذکر کے سبب وہ بیٹھنے کی مجال نہیں رکھتے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ان مشکیزوں کے منہ باندھ دو جن میں پانی موجود ہوتا ہے کہ ان میں کیڑا پتنگا وغیرہ نہ گھس جائے، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں پر ڈھانکنے کی کوئی ایسی
چیز موجود نہ ہو جس سے اس برتن کا پورا منہ چھپ سکے، اس پر عارضاً کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دو۔ اگرچہ اس صورت میں برتن پوری طرح نہیں ڈھکے گا، لیکن اس طرح کم سے کم کراہت تو ختم ہو جائے گی، اور اس حکم کی برکت سے برتن میں موجود کھانے پینے کی چیز اس نقصان سے ضرور بچ جائے گی جو برتن کے کھلے ہوئے ہونے کی صورت میں یقینی ہوتا ہے، جیسے شیطان کا تصرف۔ اور فرمایا کہ سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مسلمانوں کی رات کے لیے اسلام کے رہنما اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ جن ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ رات کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔ او امسیتم، لفظ او راوی کے شک کے لیے ہے۔ ینتشروا یعنی شام کے وقت جنات اور شیاطین پھیلتے ہیں، اس وقت وہ بچوں کو آسیب زدہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اچک سکتے ہیں، اسی طرح جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اندھیرا پھیلتے وقت بچوں اور جانوروں کو باہر نکلنے سے روکو، کچھ دیر بعد چھوڑ دو۔ بابم یعنی جس دروازے کے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو شیطان نہیں کھولتا، اس کے کھولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ او کو یہ ای کا سے ہے، تسمہ کے ذریعے سے باندھنے کو کہتے ہیں۔ خمیرو برتن ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ انتا عرودو نصر ینصرو سے ہے، برتن پر لکڑی کی چوڑائی میں رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی اگر برتن ڈھانکنے کے لیے پورا ڈھکن نہیں ملتا تو لکڑی کا تنکا بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر چوڑائی میں رکھ دو۔ یہ لکڑی بسم اللہ کی نشانی ہوگی تو شیطان بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا۔ اطفئوا مصابیحکم، اپنے چراغ وغیرہ بجھا دو۔ گویا نبی کریم نے اس حدیث مقدسہ میں رات کے آداب سکھائے ہیں، اور رات میں جو جو اعمال کرنے چاہیے اور جن جن اعمال سے رکنا چاہیے ان کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرما دیا ہے۔